تو اس کی حفاظت بھی فرمائیے. اور آج ہم چلتے چلتے کمپیوٹر اور چپس پر آ گئے ہیں، لیکن یہ علم کا دینا یہ پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی تو اس کے ساتھ تعلیم کا تذکرہ فرمایا. یہ جو اہل علم ہوتے ہیں تو یہ ان اہل علم کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے. قرآن کی آیت جو ہے اس میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور جو علم والے ہیں وہ عدل کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتے ہیں. تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ اہل علم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ اور گواہی دینے میں اپنے ساتھ رکھا ہے، اور یہ ایک بڑی چیز ہے. اس آیت میں آپ خود جانتے ہیں اور اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتا ہے جو نہیں جانتا ہے، کیا یہ دونوں کسی طریقے سے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو عالم ہے وہ جاہل ہے. ہمارے زمانے میں ایک جو سوشلزم کا جو پیریڈ گزرا ہے اس میں مستقل ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکوالٹی 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 کی بات کی جاتی ہے. قرآن کو پڑھیے گا تو اس میں ان ایکوالٹی کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عالم جو جاننے والا ہے اور جاہل جو نہیں جاننے والا ہے وہ دونوں کسی طریقے سے برابر نہیں ہو سکتے. اور اس لیے واقعہ اس کی ضرورت ہے کہ انسان سیکھے. کنگ سعود یونیورسٹی جہاں میں ایک بہت مدت تک رہا، تو اس میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو گیٹ پر لکھا ہوا ہے علم الانسان ما لم یعلم، جو ابھی آیت آپ کو سنائی. اور جب آپ اس سے واپس آ رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی سے نکل کے فارغ ہو کر کے تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم جو تم کو دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے. جس قدر علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، جس قدر اس کائنات میں علم کیا حاصل ہے، جس قدر ضرورت ہے، اس کا بہت تھوڑا سا ملا ہے. قرآن نے اس مضمون کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. ایک جگہ ہے کہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، کہ اگر زمین کے جو جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائے اور سارا سمندر روشنائی بن جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلمات کو نہیں لکھا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو سمندر ہے بھی تو اس کے ایک دوات پر بھی روشنائی جو ہے وہ خرچ نہیں ہوئی. اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یہ سورہ قصص کی آیت ہے، اس میں قارون کا قصہ بیان کیا گیا ہے. قارون کے پاس جو دولت تھی، اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی لوگ مل کر کے اٹھاتے تھے. اس سے جب کہا گیا کہ تم جو ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تو تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اور اس علم کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے تم آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور دنیا میں جو تمہارا نصیبہ ہے اس کو بھی نہ بھولو. تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو مجھے علم کی وجہ سے ملا ہے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ جو آیت آپ دیکھ رہے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مجھے ملا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. آج بہت سے لوگ جو یہاں موجود ہیں آسٹریلیا شریف میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جاب مجھے ہے اس وجہ سے کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ شاید آپ کو نظر آ جائے کہ اسی محفل میں ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے کم پڑھے ہوئے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپ سے زیادہ دے رکھا ہوگا. رزق کا تعلق علم سے نہیں ہے، رزق کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس قدر چاہتا ہے رزق دیتا ہے. علم کا تعلق اصلاً ہدایت سے ہے. ہدایت انسان کو ملنی چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس دولت قارون کی طرح نہ تھی، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اے کاش کہ ہمارے پاس بھی وہی کچھ ہوتا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. کہ جو لوگ دنیا والی زندگی چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی ویسے ہی ہوتا، ہم بھی بلینر ملٹی بلینر ہوتے جیسے قارون کے پاس ہے. تو جو علم والے تھے، وقال الذين اوتوا العلم، علم والے تھے، انہوں نے کہا میاں عقل کے ناخن لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو اجر ہے وہ اس کے لیے ہے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے اور اس کو
اطاعت پر جمے رہنے والے ہی لوگ پا سکتے ہیں. تو یہ دنیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے قرآن کے اندر کہ جس میں یہ دکھاتے ہیں کہ ایک عالم کا اور ایک جاہل کا دنیا میں کیا رویہ ہوتا ہے, کیا فرق ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے کیا انجام ہوتا ہے. آج دنیا جو کہتے ہیں ہمارے زمانے میں کہ ایکسپلوژن آف نالج ہوا ہے. یس, مگر یہ جو نالج ہے, یہ جو علم ہے, یہ علم الہامی علم نہیں ہے. یہ ہدایت کی راہ نہیں دیتا. یہ تو بتا دیتا ہے کار کیسے بنایا جائے, جہاز کیسے بنایا جائے, انڈسٹری کیسے قائم کی جائے, زندگی کیسے گزاری جائے. اس کو انہوں نے ظن و گمان سے طے کیا ہے. ان یتبعون الا الظن, یہ لوگ اپنے ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں. اور یہ جو ظن و گمان ہے, یہ حق کو پانے میں اس کا کوئی حصہ نہیں, کوئی چیز نہیں کرتا. یہ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات نہیں کرتے کہ صاحب کار کیسے بنائی جائے, بلکہ ہم جس علم کی بات کرتے ہیں وہ اس علم کی بات کرتے ہیں ہدایت کی راہ کیسے حاصل کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے ارشادات میں اور ان کی چیزوں میں جو آپ دیکھیں گے وہ اسی چیز کو دیکھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر کے, استاد بنا کر کے, دین کا علم دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا. اور قبل اس کے کہ ہم آگے چلیں, ہم یہاں پر رک کر کے علم کے اقسام بیان کریں گے. بعض اوقات یہ چیزیں کلاسیفائی نہیں کی جاتی تو آدمی کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. میں ایک بات رک کر کے کہوں کہ جب کوئی سائنٹیفک میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ٹرمینالوجی استعمال کریں گے, ابھی میں ایک سائنٹیفک میٹنگ سے اٹھ کے آیا ہوں اور دوسری میٹنگ کے لیے یہاں آیا ہوں, تو انہوں نے کہا EPSP ہے. تو اب وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ EPSP کو سمجھتے تھے. اگر آپ نہیں سمجھتے تو دروازہ ادھر کا کھلا ہوا, تشریف لے جائیے. لیکن ہم جب اس قسم کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم نہیں جانتے ہیں کہ بنیادی باتیں بھی کتنے لوگ جانتے ہیں, کتنے لوگ نہیں جانتے. اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ موٹی موٹی باتوں کی تشریح کرتا چلوں. جب ہم کسی چیز کو فرض و واجب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میری زبان میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن پوچھے گا, اور اگر آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے کہ آپ نے کیا تو آپ کو سزا میں جہنم میں دے جا سکتا ہے. کسی چیز کو فرض و واجب کہنے کے یہی معنی ہوتے ہیں. نماز فرض ہے, نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. روزہ فرض ہے, روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ تین چیزیں فرض ہیں. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. بدقسمتی سے ہند و پاک, جہاں اردو زبان میں ہم بول رہے ہیں تو اس بیک گراؤنڈ سے جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزوں پر گفتگو ہوتی ہے, عقیدے پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی. ان عقائد کا گہرائی کے ساتھ جاننا اور وہ محکم عقیدہ دل کے اندر رکھنا, یہ